حفاظت فرمائیں گے۔ آیت الکرسی پڑھی، اس کے گھر، اس کے پڑوسیوں کا گھر اور ارد گرد جتنے بھی گھر ہیں، اللہ تمام گھروں کی حفاظت فرمائیں گے۔ عبداللہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں فرماتے میں موجود تھا تو وہاں یہ سوال آیا، قرآن کریم کا افضل ترین حصہ کون سا ہے؟ اب صحابہ تابعین بیٹھے ہوئے، انہوں نے سوال کیا قرآن کا سب سے افضل حصہ کون سا ہے؟ ایک آدمی نے کہا بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے یہ سب سے افضل حصہ ہے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اس میں اللہ کا لفظ بھی ہے، رحمان کا لفظ بھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ سب سے افضل آیت ہے۔ ایک اور صحابی انہوں نے کہا نہیں، کاف ہا یا عین صاد، یہ جو حروف مقطعات ہیں سورہ مریم کے شروع میں آ چکے ہیں، یہ سب سے افضل حصہ ہے۔ کسی نے کہا نہیں، طٰہٰ یہ سب سے افضل ہے، کہ بعد نے کہا یہ اللہ کا نام ہے، بعد نے کہا قرآن کا نام ہے، بعد نے کہا نبی علیہ السلام کا نام ہے، تو کہا یہ سب سے افضل حصہ ہے۔ کسی نے کہا نہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک، یہ تبارک الذی یہ سب سے افضل ہے۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی کی فضیلت یہ تم سے کیوں اوجل ہے کہ سب سے افضل جو آیت ہے یہ آیت الکرسی کی آیت ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے نبیوں کے سردار وہ آدم ہیں، انبیاء کے سردار یعنی انبیاء کے باپ وہ حضرت آدم ہیں، عرب کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اہل فارس کے سردار وہ سلمان فارسی ہیں، رومیوں کے سردار حضرت صہیب رومی ہیں، حبشیوں کے سردار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا درختوں کا سردار وہ بیر ہے، مہینوں کا سردار وہ اشہر حرم ہے، دنوں کا سردار جمعہ ہے، اور کلاموں کا سردار وہ قرآن مجید ہے، قرآن کا سردار وہ سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ آیت الکرسی ہے۔ فرمایا بے شک اس کے 50 کلمے ہیں اور ہر کلمے میں 50 برکتیں ہیں۔ ایسی عظیم آیت ہے یہ قرآن کریم کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا مسلمانوں کا کوئی ایسا گھر ہو، ایسا گھرانہ ہو کہ جو تھوڑی سی عقل بھی رکھتے ہیں، سمجھدار ہوں، اور وہ اپنے گھر کے اندر رات کے وقت آیت الکرسی نہ پڑھتے ہوں۔ کوئی بھی ایسا مسلمان گھرانہ جو عقل مند ہو تو فرماتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوگا کہ رات کے وقت وہ اپنے گھر کے اندر آیت الکرسی نہ پڑھے۔ اسی طرح فرمائیں کہ مصیبت سے نجات آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ہیں، آیت الکرسی اس کے بعد کی 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں اور سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں۔ پہلی 4 آیتیں آیت الکرسی آیت نمبر 255، 256 اور 57، 257 اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات۔ فرماتی یہ ایسی عظیم آیتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان آیتوں کو رات کو سوتے وقت پڑھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گھر والوں کی ساری رات شیاطین سے، جنات سے، چوروں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور یہ وہ عظیم آیتیں ہیں، اگر کسی پاگل پر ان آیتوں کو پڑھا جائے اللہ پاگل کو بھی صحت عطا فرما دیں گے، اللہ عافیت عطا فرما دیں گے۔ یہ ایسی آیتیں۔ آگے بخاری شریف کا ایک بڑا پیارا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، باقی حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان، رمضان میں لوگ جو صدقہ فطر یا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صحابہ نے وہ ادا کی، نبی علیہ السلام نے مجھے اس پر نگران مقرر کیا، مجھے اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ ابو ہریرہ تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے، فرماتے ہیں میں اس پہ نگران تھا، فَأَتَانِي آتٍ، رات کو میں نے دیکھا ایک شخص آیا اور وہ شروع ہوا فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، وہ جو اناج تھا صحابہ نے دیا تھا
وہ بوریوں کے اندر ڈال رہا ہے، بوری میں ڈال رہا ہے چوری کرنے کی غرض سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَخَذْتُهُ، میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، اللہ کی قسم میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ قال انی محتاج، کہتے ہیں وہ شخص کہنے لگا میں بڑا مفلس ہوں، میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، وعلی عیال ولی حاجت شدیدۃ، میرا کنبہ بہت بڑا ہے، مجھے شدید ضرورت ہے، آپ مہربانی فرمائیں، آج میں چوری کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فخلیت عنہ، مجھے اس پہ ترس آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، نبی علیہ السلام کے دربار میں آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ۔ صبح جب میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے نبی علیہ السلام کو بتایا تک نہیں کہ رات کو ایسے ایک چور آیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے خود ہی فرمایا ابو ہریرہ تمہارے رات کے اس چور کا کیا ہوا؟ رات کو جو چور آیا تھا اس کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اسے چھوڑ دیا، شکا حاجتن شدیدہ، اس نے اپنی افلاس، غربت اور محتاجی کی شکایت کی، رونا رویا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے ابو ہریرہ یاد رکھنا کہ تو نے تو اسے چھوڑ دیا، انہ قد کذبک وسیعود، اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا، آج رات وہ دوبارہ آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسری رات پھر آیا، میں اس کے طاق میں تھا، میں نے اسے پکڑ لیا، پھر اس نے گزشتہ رات سے بھی زیادہ اس نے اپنی محتاجی، افلاس، غربت، اپنے عیال کے بارے میں یہ چیزیں بیان کی، مجھے پھر ترس آیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، تیرے رات کے اس چور کا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے اپنی محتاجی بیان کی، غربت و افلاس کا رونا رویا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا آج رات اگر وہ آیا میں کسی حال میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں ہر حال میں اسے پکڑوں گا اور کھجور کے تنے کے ساتھ باندھ کے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کروں گا۔ رات کو میں انتظار میں تھا، چوکیداری پہ میں نے دیکھا وہ پھر آیا اور اسی طرح اناج بوری کے اندر بھر رہا ہے، میں نے جا کے پیچھے سے اسے پکڑ لیا اور میں نے اسے کہا اب میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے کل ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کروں گا۔ اس نے پھر محتاجی، افلاس، غربت، اپنی اولاد کے بھوک پیاس کا رونا دھونا وہ میرے سامنے پیش کیا، میں نے کہا آج میں کسی حال میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جھوٹے ہو، تو کہتے ہیں وہ شخص اس نے مجھے بڑی عجیب بات کہی، کہنے لگا دعنی ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دے، اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ان کلمات کے ذریعے اللہ تجھے بڑا فائدہ دیں گے، تجھے بڑا نفع ہوگا، کچھ خاص کلمات سکھا رہا ہوں، تم مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا قلت ما ہوا، وہ کلمات کیا ہیں، کیا سکھاؤ گے؟ اس نے کہا ابو ہریرہ اذا آویت الی فراشک، جب تو رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پہ آ جائے، فقرأ آیت الکرسی، اس وقت تم آیت الکرسی کو پڑھ لو، فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ، اللہ کی قسم اگر تو آیت الکرسی کو پڑھ لے گا رات سوتے وقت، اللہ کی طرف سے ایک نگران فرشتہ وہ تیری چوکیداری کرے گا، تیرے گھر والوں کی، تیرے مال و دولت کی وہ حفاظت کرے گا۔ ولا یقربنک شیطان حتی تصبح، فرمایا صبح تک کوئی شیطان کوئی جن وہ تیرے قریب نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس نے بڑی پیاری بات بتائی، میں نے اسے کہا تھا کہ اچھی بات بتاؤ گے چھوڑ دوں گا، میں نے اسے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ صبح نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا، نبی علیہ السلام نے پھر سوال کیا ابو ہریرہ تیرے اس چور کا کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ رات کو اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس نے کہا کچھ کلمات سکھاتا ہوں تو مجھے چھوڑ دو، میں نے اس سے وہ کلمات سیکھے اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اور میں ابو ہریرہ کون سے کلمات؟ یا رسول اللہ اس نے کہا رات کو سوتے وقت
آیت الکرسی پڑھ لینا، ساری رات آسمانی فرشتہ وہ تیری حفاظت کرے گا، کوئی شیطان شریر جن وہ تیرے پاس نہیں آ سکے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ صدقک وہو کذوب، بڑا جھوٹا شخص ہے لیکن بات اس نے سچی کی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تو شیطان ابلیس تھا جو روزانہ 3 راتوں سے آ رہا تھا چوری کے لیے، ہے وہ بڑا کذاب جھوٹا، لیکن یہ جو بات تجھے بتائی آیت الکرسی کے بارے میں، یہ بالکل سچ بات اس نے بتائی ہے کہ جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور کوئی شریر جن یا شیطان اس کے پاس بھی نہیں آ سکتا۔ تو یہ وہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ نمبر 255 ہے۔ آیت کریمہ کے اندر کچھ مفردات ہیں، کرسی سے کیا مراد ہے؟ علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم الجوزی وہ حضرات کہتے ہیں کہ اسی طرح علامہ ابن حزم وہ کہتے ہیں اس سے مراد اصل کرسی ہے، اللہ کی کرسی مراد ہے جس پہ وہ تشریف فرمائیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ عقائد کے بحث میں جو استواء علی العرش اس کی بات میں بتا چکا ہوں، البتہ ایک مرتبہ دوبارہ اسی آیت کریمہ کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے لا الہ الا ہو جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی جو سدا زندہ ہے، القیوم جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے اور ولا نوم نہ نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اسی کا ہے، سب اس اللہ کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ عقائد کے باس میں ہم پڑھ چکے ہیں، معتزلہ وہ سفارش کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی شفاعت نہیں ہوگی، اور کچھ وہ حضرات ہیں جو کہتے ہیں شفاعت تو ہوگی قیامت کے دن، لیکن الیاذ باللہ انبیاء رسول اللہ ہمارے پیر ہمارے جو بزرگ ہیں یہ اللہ سے ہمیں زبردستی چھڑا دیں گے۔ یہ دونوں عقائد گمراہ کن عقائد ہیں، دونوں نظریات غلط نظریات ہیں۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے قیامت کے دن سفارش ہوگی، لیکن اللہ کی منشا اللہ کی رضا اور اجازت سے ہوگی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کو اجازت دیں گے انبیاء میں سے، قراء میں سے، علماء میں سے، شہداء میں سے وہ سفارش کریں گے، اور جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے اسی کے لیے شفاعت ہوگی، کافر اور مشرک کے لیے بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ لوگ اس کی مخلوقات اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے، الا بما شاء سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کرسی سے مراد سلطنت ہے، اس کی سلطنت سب کو شامل ہے، لیکن بعض کہتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھئی یہ تمام آسمان زمین ان سب کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پیاز کا دانہ ہوتا ہے تو اب اس کی وہ جو تہیں ہوتی ہیں یہی مثال ہے زمینوں کی، اس کے اوپر آسمانوں کی، ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، اور تمام آسمان لوح عرش کرسی اسی طرح زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور اس نے کل کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا، اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے، بھاری نہیں ہے ان دونوں کی حفاظت۔ وہو العلی العظیم، وہ بڑا عالی مقام اور صاحب عظمت ہے۔